بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل مدائن کو فتح کرنے کے بعد جب مسلمانوں نے یہاں قیام کیا تو اس وقت مسلمانوں پر انکشاف ہوا کہ ایرانیوں کا شہنشاہ یزگرد بھاگ کر حلوان شہر کی طرف جا چکا ہے اور وہاں وہ اپنے طور پر اپنی عسکری طاقت کو مضبوط کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایرانیوں نے جلولہ شہر کو بھی اپنی طاقت اور قوت کا مرکز بنانا شروع کیا تھا، اس لیے کہ رستم کا بھائی خرزاد بن فرخزاد ان دنوں جلولہ شہر میں قیام کیے ہوئے تھا۔ رستم کے اس بھائی نے سامان حرب بڑی قابلیت اور حوصلے کے ساتھ فراہم کرنا شروع کیا۔ قلعے اور شہر کے گرد خندق کھدوائی اور تیز نوکیلے گوگرو بنوا کر مسلمانوں کی آمد اور حملے کے راستے پر بچھوا دیے۔ یہ جنگی تیاری اور عسکری اجتماع اس قدر عظیم اور عام تھا کہ ایک طرف ایرانیوں کی آنکھیں اس عزت پر لگی ہوئی تھی، دوسری طرف مسلمانوں کو بھی اس کا خاص طور سے خیال تھا کہ ایرانیوں نے ان پر ضرب لگانے کے لیے اپنی جنگی تیاریوں کو اپنے عروج پر پہنچا دیا ہے۔ چنانچہ یہ ساری کیفیت قاصد کے ذریعے حضرت سعد بن ابی وقاص نے مدینہ منورہ میں حضرت فاروق اعظم کی طرف لکھ بھیجی۔ فاروق اعظم کے پاس یہ تفصیل پہنچی تو آپ نے ایرانیوں سے نمٹنے کے لیے جو حکم جاری کیا وہ سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ آپ نے لشکر کے سالاروں تک کو خود مقرر کیا اور کس نے کس طرح حملہ کرنا ہے پوری تفصیل کے ساتھ قاصد کو بتایا گیا۔ آپ نے فرمایا 12,000 کا ایک لشکر ہاشم کو دے کر جلولہ کی مہم پر روانہ کیا جائے، اس لشکر کے مقدمۃ الجیش پر حضرت قاقا کو مقرر کیا جائے، لشکر کے میمنہ کی کمانداری معاشر بن مالک کو لشکر کے میسرہ کی کمانداری عمرو بن مالک کی سرداری میں دی جائے اور لشکر کے ساکا کے حصے پر عمرو بن مرہ کو سالار مقرر کیا جائے۔ چنانچہ فاروق اعظم کا یہ پیغام جب حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس پہنچا تو آپ نے فاروق اعظم کے حکم کے مطابق حضرت ہاشم کو 12,000 کا لشکر دے کر جلولہ کی طرف روانہ کیا۔ لشکر میں فاروق اعظم کے حکم کے مطابق حضرت قاقا، معاشر بن مالک، عمرو بن مالک، عمرو بن مرہ کو شامل کر دیا گیا تھا۔ اسی لشکر میں عتبہ بن حشام اور ہلال بن علقمہ بھی شامل ہو کر جلولہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ مسلمان جب جلولہ شہر کے نواح میں پہنچے تو رستم کے بھائی خرزاد نے پہلے شہر سے باہر نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے اور اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ خرزاد بن فرخزاد چاہتا تھا کہ پہلے جلولہ شہر سے باہر پوری طاقت اور قوت کے ساتھ مسلمانوں سے ٹکرائے۔ اگر مسلمانوں کے مقابلے میں اسے فتح اور کامیابی حاصل ہوئی تو جہاں تک ہو سکا مسلمانوں کا تعاقب کرے گا اور ان کے پورے لشکر کا خاتمہ کر کے رکھ دے گا، اور اگر پسپائی اختیار کرنا پڑی تو جلولہ شہر میں محصور ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ کرتا رہے گا۔ اس کے علاوہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں خرزاد بن فرخزاد نے گھوگرو تیار کر رکھے تھے تاکہ بوقت ضرورت انہیں شہر کے گرد پھیلا دیا جائے اور ان کی وجہ سے مسلمانوں کی نقل و حرکت کو محدود کر دیا جائے۔ جس وقت رستم کے بھائی خرزاد کو یہ اطلاع پہنچی کہ مسلمان اب جلولہ پر حملہ آور ہونے کے لیے کوچ کرنے والے ہیں، تب پہلے اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ جلولہ شہر میں محصور رہ کر مسلمانوں کا مقابلہ کرے گا، لیکن جب اس کے مخبروں نے اسے اطلاع دی کہ مسلمانوں کا صرف 12,000 پر مشتمل ایک لشکر جلولہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے، تب خرزاد کے حوصلے بلند ہوئے، اس لیے کہ جلولہ شہر میں اس وقت ایرانیوں کا کئی لاکھ پر مشتمل ایک لشکر تھا۔ چنانچہ جب خرزاد کو اطلاع ملی کہ مسلمان صرف اپنے 12,000 جنگجوؤں کے ساتھ جلولہ شہر پر ضرب لگانا چاہتے ہیں، تب شہر میں محصور رہنے کے بجائے اس نے شہر سے باہر نکل کر مسلمانوں پر ضرب لگانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ چنانچہ مسلمانوں کی آمد سے پہلے ہی خرزاد نے جلولہ شہر کے باہر اپنے لشکر کو استوار کر لیا۔ مسلمانوں نے بھی وہاں پہنچ کر اپنے لشکر کی صفیں درست کر دی تھی۔ فاروق اعظم کے حکم کے مطابق پورے لشکر کی کمانداری حضرت ہاشم کے پاس تھی، مقدمۃ الجیش کی کمانداری حضرت قاقا کے پاس، میمنہ پر معاشر بن مالک، میسرہ پر عمرو بن مالک اور لشکر کے چھوٹے حصے کو جس کا نام ساکا رکھا گیا تھا عمرو بن مرہ کو سالار مقرر کیا گیا تھا۔ کچھ دیر تک ایرانیوں کے لشکر میں زور زور سے طبل پیٹے جاتے رہے۔ مسلمانوں کی توڑی تعداد کو دیکھتے ہوئے ایرانی طنزیہ انداز میں نعرے لگا رہے تھے، مسلمانوں کے خلاف آوازیں کس رہے تھے۔ ایسے میں ایک ایرانی تیغزن جنگجو اور سورما اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا دونوں لشکروں کے وسطی حصے میں آیا، پھر اپنی تلوار فضا میں بلند کرتے ہوئے مسلمانوں کی طرف سے انفرادی مقابلے کے لیے اپنا مد مقابل بانگا۔ عتبہ بن حشام اور ہلال بن علقمہ دونوں کیونکہ حضرت قاقا کے ساتھ ہی کام کر رہے تھے اور اس وقت حضرت قاقا مقدمۃ الجیش کے سالار تھے اور عتبہ بن حشام اور ہلال بن علقمہ دونوں ہی مقدمۃ الجیش میں شامل تھے۔ چنانچہ عتبہ بن حشام اور ہلال بن علقمہ دونوں اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے اس جگہ آئے جہاں حضرت قاقا اپنے گھوڑے پر سوار دشمن کے لشکر پر نگاہ جمائے ہوئے تھے۔ ان کے پاس آ کر عتبہ بن حشام بڑی انکساری میں کہنے لگا،
امیر، ایرانی تیغزان دونوں لشکروں کے درمیان کھڑا ہے اور ہم سے اپنا مد مقابل مانگ رہا ہے۔ آج تک میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا۔ جس کام پر بھی آپ نے مجھے مقرر کیا، لشکر کے جس حصے میں بھی رکھا، میں نے پوری تندی سے وہ کام کیا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے اس ایرانی کے مقابلے میں انفرادی مقابلے کے لیے اترنے دے۔ حضرت قاقا چونکہ مقدمۃ الجیش کی کمانداری کر رہے تھے، مقدمۃ الجیش آگے تھا، لہٰذا حضرت قاقا نے بڑی شفقت سے عتبہ بن حشام کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، میں تمہارے اس جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں، میدان میں اترو، تم ایک عرصے سے میرے ساتھ کام کر رہے ہو، تمہاری تیغزنی حرب و ضرب کے فنون سے میں پوری طرح مطمئن ہوں اور مجھے امید ہے کہ تم اس ایرانی سورما کو زیر کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت قاقا کے ان الفاظ پر عتبہ بن حشام کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، چنانچہ پرجوش انداز میں اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور میدان میں اترنے والے ایرانی کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا عتبہ بن حشام جب انفرادی مقابلے کے لیے نکلنے والے اس ایرانی سورما کے سامنے گیا، تب اس نے عتبہ بن حشام کو مخاطب کیا اور جلتی کڑکتی باروب آواز میں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے مقابلے پر آنے والے ذرا اپنا نام تو کہے۔ میرا نام عتبہ بن حشام ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے عتبہ بن حشام نے جواب دیا تھا، تو ذرا اپنا نام تو کہے۔ اس ایرانی سورما نے عتبہ بن حشام کی طرف دیکھتے ہوئے ایک مکروہ کہکہا لگایا، پھر کہنے لگا، اس رزمگاہ میں تو چند ساعتوں کا مہمان ہے اور چند ساعتوں کے مہمان کو اپنا نام بتانے کی میں ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ بس تو اتنا یاد رکھ کہ فی الوقت اس رزمگاہ میں تیرے لیے میرا نام موت اور مرگ ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ ایرانی سورما رکا، دوبارہ عتبہ بن حشام کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کس نے تجھے میرے مقابلے پر بھیج دیا ہے؟ جب میری تلوار تیرے خلاف حرکت میں آئے گی تو اپنے آپ کو جلتی راہوں کے عذاب، وقت کی سلگتی اداؤں، دھرت کی آگ، تیروں کی طوفانی بارش اور لہو کی اوس سے بھی بدتر حالات میں کڑا دیکھے گا۔ اپنی تلوار پھینک اور میرے سامنے سرنگو ہو جا۔ لمحہ بھر کے لیے کھا جانے والے انداز میں عتبہ بن حشام نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، سن کالے ذہن کے انسان، تیری اور تیری شمشیر اور تیغ کی ایسی کی تیسی، زمانے کی لوح پر میرا رب جب چاہتا ہے سوچوں کی مٹی پھانکتے لمحوں کو فطرت کے خواب نگر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ آ میرے خلاف حرکت میں آ، اپنی تلوار کو جنبش دے، مجھ پر ضرب لگا اور پھر دیکھ میں کیسے تیرے لیے فنا کا غیر مانوس نقش، موت کی بےقرار علامت، فتح مندی کا طواف کرتی صداقت اور موت کے پیمانے میں ڈالتے دستے ریزہ گر سا ثابت ہوتا ہوں۔ عتبہ بن حشام کی اس گفتگو پر وہ ایرانی سورما بڑک اٹھا تھا اور طوفانی انداز میں اس نے عتبہ بن حشام پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا تھا۔ کچھ دیر تک دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے، اپنی ہنرمندی، اپنی تیغزنی کے جوہر ایک دوسرے پر عیاں کرتے رہے۔ اس کے بعد عتبہ بن حشام نے اپنے گھوڑے کو تھوڑا سا ایک طرف ہٹایا۔ عتبہ بن حشام جو اس سے پہلے اس ایرانی کی جارحیت کے سامنے اپنے آپ کو دفاع تک محدود رکھے ہوئے تھا، اب جو وہ جارحیت پر اترا تب وہ ایرانی اس کے تیز حملوں کے سامنے دنگ رہ گیا۔ کچھ دیر تک وہ ایرانی سورما عتبہ بن حشام کے جان لیوا حملوں کو روکتا رہا، پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگا۔ اب اس کی حالت عتبہ بن حشام کے جان لیوا حملوں کے سامنے ابتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اچانک عتبہ بن حشام نے لہو لہو طلسم کے رواں موجوں اور افق کے صندوری کناروں تک کو مانند کرتی غضبناک صداؤں میں تکبیریں بلند کی۔ پھر اس ایرانی سورما کو اس نے اپنی ڈال کا ایک نہ سمجھ آنے والا چکمہ دیا، ساتھ ہی اس نے اپنی تلوار بھی گرائی اور اس ایرانی کو اس نے کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ فضاؤں کے اندر ایک خوفناک دل دہلانے والی چیخ بلند ہوئی۔ اس کے بعد وہ ایرانی اپنے گھوڑے کی پیٹھ سے گر کر دم توڑ گیا تھا۔ اس انفرادی مقابلے کی وجہ سے ایرانی لشکر کے اندر ماند کرتی کیفیت طاری ہو گئی تھی، جبکہ اسلامی لشکر میں زور زور سے خوشی اور طمانینت بری تکبیریں بلند ہونا شروع ہو گئی تھی۔ چنانچہ اس کیفیت کو رفع کرنے کے لیے ایرانی سالار فوراً اپنے لشکر کو حرکت میں لائے، پھر وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ جوابی کارروائی اور اپنے کام کی ابتدا کرنے کے لیے مسلمان بھی ان پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ کچھ دیر تک گمسان کا رن پڑا۔ ایرانیوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ مسلمانوں پر تیز حملے کرتے ہوئے انہیں مار بگائیں۔ ایرانیوں کو یہ فوقیت بھی تھی کہ ان کا لشکر لاکھوں پر محیط تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 12,000 تھی۔ اس کے باوجود ایرانیوں کے اس جرار لشکر کے سامنے مسلمان لوہے اور پتھر کی چٹانوں کی طرح جم گئے تھے۔ ایرانیوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے پاؤں اکاڑنے اور انہیں پسپا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن انہیں اپنے کسی جتن، کسی ارادے میں ذرا برابر کامیابی نہ ہوئی۔ اس کے بعد ایرانیوں نے جب دیکھا کہ ان کے لشکریوں کی حالت عربوں کے سامنے بدتر ہونا شروع ہو گئی ہے، تب انہوں نے اپنی بہتری، اپنی عافیت اسی میں جانی
کہ اپنے لشکر کو سمیٹتے ہوئے اپنی شکست کو قبول کرتے ہوئے جلولہ شہر میں میسور ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ان حالات میں ایرانی سالار نے اپنے لشکر کے اندر پسپائی کے بگل وجوا دیے۔ ان بگلوں کا بجنا تھا کہ ایرانی پہلے سے طے شدہ منصوبہ بندی کے تحت پیچھے ہٹے اور پھر بھاگ کر جلولہ شہر میں میسور ہو گئے تھے۔ لاکھوں کا لشکر رکھنے والے ایرانی سالار خرزاد بن فرخزاد نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ مسلمانوں پر غالب آئے، لیکن 12,000 مسلمانوں نے لاکھوں ایرانیوں کو کنگال کر رکھ دیا تھا۔ چنانچہ شہر میں میسور ہونے کے بعد ایرانی سالار اور رستم کے بھائی خرزاد نے سب سے پہلے شہر کی فصیلوں پر محافظ مقرر کیے۔ اس کے بعد شہر کی فصیل کے اوپر ہی ایک برج کے اندر اس نے اپنے سارے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا تھا تاکہ اپنی شکست پر گفتگو بھی کی جائے، ساتھ ہی مسلمانوں کے لشکر پر نگاہ بھی رکھی جا سکے۔ چنانچہ خرزاد بن فرخزاد کے کہنے پر اس کے سارے سالار اس برج میں جمع ہو گئے۔ جب ایسا ہو چکا تو خرزاد کچھ دیر تک سارے سالاروں کا جائزہ لیتا رہا، پھر انتہائی شکستہ اور دکھ بھری آواز میں اپنے سارے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں دیکھتا ہوں ہمارے لاکھوں کا لشکر صرف 12,000 مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ ابھی تک ہماری شکست اور مسلمانوں کی فتح کا جو راز ہے وہ میں جان نہیں سکا، اور پھر ہماری بدبختی یہ کہ اب تک مسلمانوں کے ساتھ جس قدر ہمارے ٹکراؤ ہوئے ہیں ان میں کامیابی مسلمانوں ہی کو نصیب ہوئی ہے۔ اب جو ہمارا رن پڑا ہے تو اس میں مجھے قوی اور پختہ یقین تھا کہ جلولہ شہر سے باہر ہم مسلمانوں کو شکست دینے اور پسپا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن عجوبہ بات یہ ہے کہ ہم لاکھوں کا لشکر رکھنے کے باوجود بھی ان 12,000 مسلم جنگجوؤں کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ کیا یہ نتیجہ حیرت انگیز اور ناقابل اعتبار نہیں ہے؟ میں ابھی تک یہ جان نہیں سکا کہ مسلمان کم تعداد رکھنے کے باوجود وہ کون سا حربہ، وہ کون سا کلیہ استعمال کرتے ہیں جس کے تحت وہ اپنے مخالف کی شکست اور اپنی فتح مندی کو یقینی بنا لیتے ہیں۔ خرزاد کے اس سوال کے جواب میں جب سارے سالار خاموش رہے تب خرزاد گہری سوچوں میں ڈوب گیا تھا۔ پھر اپنے ایک سالار کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہمارے پاس کچھ مسلمان قیدی ہیں، ان میں سے کسی ایک کو پکڑ کر لاؤ، جو ان میں سے صاحب علم ہو، میں اس کے ساتھ ایک معاہدہ کرتا ہوں۔ اس پر وہ سالار وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا، اس کے ساتھ ایک مسلمان قیدی تھا۔ خرزاد نے اسے بڑی عزت اور بڑے احترام کے ساتھ اپنے سامنے بٹھایا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ، میں نہ تیرا نام پوچھوں گا نہ تیرا حسب نسب جاننے کی کوشش کروں گا، میں تیرے سامنے ایک معاملہ رکھتا ہوں، اگر تو اس کا جواب سچائی پر رہتے ہوئے دے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ دیکھ، مجھے گمراہ نہ کرنا، ایرانی قوم گزشتہ کئی سال سے عربوں سے ٹکرا رہی ہے، لیکن ہر موقع پر فتح اور نصرت عربوں کے قدم چومتی ہے۔ بدبختیاں، شکست و ریغ اور ہر طرح کی ذلت اور نکبت ہماری ہی جولی میں گرتی ہے۔ میں تم سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ عرب جو تعداد میں ہم سے کم ہے، ہر لڑائی، ہر جنگ میں ہماری تعداد ان کی نسبت بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، پھر کیا وجہ ہے کہ ہر موقع پر کامیابی اور فوزمندی ان حملہ آور عربوں ہی کے قدم چومتی ہے؟ اگر تم میرے ان سوالوں کا جواب سچائی پر رہتے ہوئے دو گے تو میں تمہیں تمہاری آزادی کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس مسلمان نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر کہنے لگا، میں نہیں جانتا ایرانی لشکر میں آپ کی کیا حیثیت ہے، پہلے اپنا مقام اور رتبہ کہیں، پھر میں گفتگو کا آغاز کروں۔ اس پر خرزاد کہنے لگا، میں ایرانی لشکر کا یہاں سالار اعلیٰ ہوں اور ایران کے نامور سالار رستم کا چھوٹا بھائی ہوں۔ اس پر اس عرب نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر کہنے لگا، رستم کے بھائی، میں تم پر انکشاف کروں گا کہ خداوند قدوس نے ہمارے اندر ایک محترم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ ان سے پہلے ہم پتھر اور مٹی کی مورتیوں کے علاوہ بت پریت پر بھی اعتقاد رکھتے تھے، ان کو خدا سمجھ کر یا خدا کے مقرب سمجھ کر پوجتے تھے۔ عرب میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو ایک خدائے اعظم کے قائل تھے، لیکن اس کے ساتھ وہ جنوں، فرشتوں کو بھی اس لیے پوجتے تھے کہ ان کو وہ خدا کا مقرب اپنا سفارشی سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ ہماری بت پرستی کی انتہا یہ تھی کہ خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، یہ کل پتھر کی مورتیاں نہیں تھی۔ اتنی تعداد تو خانہ کعبہ کی وسعت میں نہیں سما سکتی تھی، بلکہ ان میں خاصی تعداد رنگین تصاویر کی تھی اور دیواروں پر بزرگوں اور دیوتاؤں کی تصویریں بنی ہوئی تھی۔ اور پھر ہماری یہ بدبختی تھی کہ چونکہ کعبہ تمام عرب کا مرکز تھا، اس لیے ہر فرقے کے معبود بزرگان دین کا اس گھر میں مجمع تھا۔ چنانچہ بتوں کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کی دیواروں پر اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کی تصویریں تھی۔ اس لیے کعبہ کی یہودیوں، اسماعیلی، عربوں اور عیسائیوں کے لیے بھی آسودگی قلوب بننے کا دعویٰ سمجھا جاتا تھا۔ خانہ کعبہ میں اس قدر بت رکھنے کی تشریح کچھ یہ تھی، سال کے 360 دنوں کی تقریبی مدت کے لیے 360 بت تھے۔
یہ صرف 360 خانہ کعبہ کے اندر بتوں کی تعداد ہے۔ اس کے علاوہ عرب کے ملک کے گوشے گوشے میں بت رکھے ہوئے تھے۔ ان کی کثرت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ قاعدے کے مطابق خاص بنائے ہوئے بتوں کے علاوہ عربوں کی جہالت کا یہ عالم تھا کہ راستے میں چلتے چلتے کوئی اچھا سا پتھر بھی ان کو مل جاتا، ان کو دیوتا بنا لیتے تھے، اور کبھی اس سے اچھا پتھر مل گیا تو پہلے کو چھوڑ کر اس کے آگے سر جھکا دیتے تھے، اور بدقسمتی سے کوئی پتھر ہاتھ نہ آتا تو مٹی کا گول پلہ بنا کر بکری کا دودھ اس پر ڈالتے تھے اور پھر وہ دیوتا بن جاتا تھا۔ عرب میں ایک قبیلہ تھا جس نے آٹی کی مورتیاں بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی تھی۔ اس کے علاوہ ہر قبیلے کا اپنا ایک علیحدہ بت بھی ہوا کرتا تھا، کہیں لات، کہیں منات، کہیں مناف، کہیں سبا، کہیں سعد، کہیں حصاف، کہیں نائلہ۔ اس کے علاوہ اور بہت سے بت تھے جن کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی، اور اس کائنات کے مالک کو پس پشت ڈال دیا گیا تھا۔ ہم عربوں کی بدقسمتی یہ کہ ہم خود تو بت پرستی میں مبتلا تھے، لیکن ہمارے اندر اور ہمارے آس پاس دوسرے مذاہب تھے، وہ بھی بت پرستی میں بری طرح مبتلا تھے۔ ہمارے قرب و جبار میں مجوسیت کا مذہب تھا۔ مجوسیت ایک طرح سے تم لوگوں کا قومی مذہب خیال کیا جاتا ہے۔ اس کا بانی زرتشت بتایا جاتا ہے۔ مجوسیت والی یزدان اور اہرمن دو خداؤں کے قائل ہیں، ایک فاعل خیر، دوسرا فاعل شر۔ یزدان کو نور اور اہرمن کو ظلمت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بس ہمارے اندر خداوند قدوس نے ہمارے محترم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، تب خدا نے ہماری ہدایت کا سامان کیا، اور مجوسیوں سے متعلق ہمیں کہا کہ دو خدا نہ بناؤ، خدا تو ایک ہی ہے۔ ساتھ ہی فرمایا، خدا آسمان و زمین کی روشنی ہے۔ حمد ہو اللہ کی جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، تاریکی اور روشنی کو بنایا۔ اس طرح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جہاں ہمیں ہمارے بتوں سے نجات ملی، وہاں مجوسیت کی بھی نفی کر دی گئی۔ جہاں تک ہمارے مقابلے میں تمہاری شکست کا سوال ہے تو تم نے بہت سے خدا بنا رکھے ہیں، آبا پرستی بھی کرتے ہو، آگ کی پوجا پاٹ بھی کرتے ہو، حالانکہ آگ صرف مظہر ہے، خداوند قدوس کی پیدا کردہ وہ چیز ہے جس سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے۔ یہ آگ چونکہ میرے خداوند قدوس کی تخلیق کردہ شے ہے، لہٰذا تخلیق کی پرستش کرتے ہو، لہٰذا ناکام ہو۔ ہم تخلیق کرنے والے خالق واحد کی پرستش کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، لہٰذا وہ ہمیں کامیابی اور نصرت عطا کرتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مسلمان خاموش ہو گیا۔ اس کی ساری تقریر سن کر خرزاد گہری سوچوں میں ڈوب گیا تھا۔ پھر اس موقع پر وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ایک لشکری بھاگتا ہوا آیا اور خرزاد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جنگ کے دوران مسلمانوں نے جن ایرانیوں کو قیدی بنایا تھا، انہوں نے رحمدلی سے کام لیتے ہوئے ان سارے قیدیوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اس انکشاف پر خرزاد نے خوشی اور مسرت کا اظہار کیا، پھر اپنے سامنے بیٹھے اپنے ایک سالار کو مخاطب کر کے کہا، جس مسلمان کو تم لے کر آئے ہو اسے بھی ساتھ لے جاؤ، اور چند قیدی مسلمانوں کے جو ہمارے پاس ہیں انہیں آزاد کر دو۔ اس کے ساتھ خرزاد کا وہ لشکری مسلمان کو ساتھ لے گیا، اور اس کے ساتھ باقی ساتھیوں کو بھی رہا کر دیا گیا تھا۔